بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 160 ہے اور اس سبق میں ہم سورۃ الصف کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ الصف مکیۃ او مدنیۃ 14 آیۃ۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ الصف مکی ہے یا مدنی ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک سورۃ الصف مکی صورت ہے، جبکہ جمہور علماء کے نزدیک سورۃ الصف مدنی صورت ہے۔ 14 آیۃ، اس کی 14 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے وہ اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے۔ سبح، اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے۔ وهو العزیز الحکیم، اور وہ وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بہت قابل نفرت ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑی جو ہے وہ قابل نفرت بات ہے۔ ان تقولوا، کہ تم کہو، ما لا تفعلون، جو کرو نہیں، وہ کہو جو کرو نہیں۔ عزیز طلبہ، سورۃ الصف کو سورۃ الصف اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی اس کا نام سورۃ الصف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کی 4تھی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑنے کا ذکر ہے، اس لیے جو ہے وہ اس سورت کا نام ہی سورۃ الصف رکھا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الحواریین بھی کہتے ہیں اس کو، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کا تذکرہ آ رہا ہے، اور سورۃ عیسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تو اس سورت کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس سے جو ہے وہ جیسے مصنف نے اختلاف ذکر کیا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، تو جمہور علماء کے نزدیک، جس میں صحابہ میں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن زبیر، اور اسی طرح حضرت حسن، قتادہ، اکرمہ، اور اسی طرح حضرت مجاہد رحمہم اللہ تعالی، یہ جتنے حضرات مفسرین ہیں ان کے نزدیک یہ سورت مدنی سورت ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ تسبیح اور تحمید کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دشمنان اسلام سے صف بستہ ہو کر، متحد ہو کر، متفق ہو کر لڑنے کی اور جہاد کرنے کی ترغیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی اسی میں مذکور ہے۔ اسی طرح آخر میں جو ہے سورت میں اہل ایمان کو ایک جو ہے وہ نفع بخش تجارت بتائی گئی ہے۔ جہاد کی ترغیب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے جو شکایات تھی ان کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا ذکر ہے۔ دین حق کے غلبے کا بیان ہے، یعنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے، اس کے غلبے کا بیان ہے۔ اسی طرح جو دوسرا رکوع ہے اس سورت کا، اس میں خسارے سے پاک تجارت کا تذکرہ کیا ہے کہ نفع بخش تجارت مسلمانوں کو بتائی گئی ہے۔ مومنین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا، مددگار بننے کا حکم دیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، سورۃ الصف مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی جب منافقین جو ہے وہ آس پاس کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کیا کرتے تھے، طرح طرح کی جو ہے وہ تکالیف پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ اس صورت میں بنی اسرائیل کے یہودیوں کا جو ایک خاص کردار ہے اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے خود اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ ان کے جو ہے وہ اس وجہ سے ان کے مزاجوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی بھی انہوں نے نبوت کا انکار کر دیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی جو بشارتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ان پر جو ہے انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ پر ایمان لانے سے انکار کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ طرح طرح کی سازشیں بننے لگے اور جو ہے وہ طرح طرح کی سازشیں شروع کر دی۔ بنی اسرائیل کے یہ جو کردار تھا، اس کردار کو اس صورت کے اندر واضح کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو جو ہے وہ یہ خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی کی، وہ کام کیے جن سے اللہ تعالیٰ نے صورت میں خاص طور پر منع فرمایا ہے، اور ان میں جو ایک حکم ہے جہاد وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، تو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہیں فتح عطا فرمائیں گے اور تمہاری نصرت فرمائیں گے۔ اور لہٰذا جب تمہیں نصرت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح مل جائے گی، تو مشرکین، منافقین اور یہودی جتنے بھی ہیں جو تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مل کر تمہارے خلاف جو ہے وہ سازشوں کے جال بن رہے ہیں، ان کی سازشیں خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، زمین و آسمان کی جو بھی چیز ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی ہے۔ اور اس سے اگلی آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چند صحابہ کرام جو ہے وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں اعمال کا تذکرہ کر رہے تھے، جو اچھے اعمال تھے ان کا تذکرہ ہم نے کیا، اور ہم نے کہا کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ کون سا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے تو ہم اس پر عمل کرتے، اس کو اپنے عمل میں لاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم اور یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون یہ نازل فرمائی۔ اسی طرح صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ جب صحابہ نے کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے تو ہم اس کو اختیار کر لیتے اپنے مال میں، اور ہم اپنے جان اور مال خرچ کرتے، یعنی اللہ کے راستے میں ہم اپنی جان اور مال خرچ کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جو تیسری آیت ہے، چوتھی آیت ہے، اس کو نازل فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، جو اس سے آگے آ رہی ہے۔ تو جب غزوہ احد ہوا تو غزوہ احد میں جو ہے وہ ان کو مسلمانوں کو چونکہ شکست ہوئی تھی اور ہزیمت اٹھانا پڑی تھی، تو اس میں غزوہ احد کے واقعے میں جو ہے انہوں نے پیٹھ دکھائی منافقین نے، اور اسی طرح مسلمان بھی جو ہے وہ ان کی دیکھا دیکھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون نازل فرمائی کہ تم وہ بات کرتے ہی کیوں ہو جسے تم پورا نہیں کر سکتے، جس پر تم عمل نہیں کرتے، جسے تم کرتے نہیں ہو۔ جب شہداء بدر کے ثواب کے بارے میں صحابہ کرام نے سنا کہ ان کو اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم آئندہ کسی غزوے میں شریک ہوئے، کسی جہاد میں ہمیں جو ہے وہ شرکت کا موقع ملا تو ہم پوری قوت کے ساتھ لڑیں گے اور پوری جو ہے وہ جان لگا دیں گے۔ جب غزوہ احد کا موقع آیا تو اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کو چونکہ شکست ہوئی تو صحابہ کرام بھی پیچھے ہٹے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بات کیوں کرتے ہو جسے تم کرتے ہی نہیں ہو۔ اسی طرح علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو مسلمانوں سے جھوٹے وعدے کرتے تھے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارے ساتھ دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جسے تم کرتے نہیں۔ اسی طرح علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور قصہ بھی لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں اپنی تفسیر میں کہ ایک شخص مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا تھا، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا، لیکن ایک آدمی نے جو ہے وہ اس عمل کو اپنی طرف منسوب کر لیا، یعنی کہ جو حضرت صہیب نے ان کو قتل کیا تھا، اور قتل تو انہوں نے کیا تھا لیکن ایک تیسرے بندے نے اپنی طرف اس کو منسوب کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کیا کہ فلاں شخص کو میں نے قتل کر دیا ہے جو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قتل کرنے کی خوشخبری ملی جب، تو وہ خوشی ہوئی،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف متوجہ کیا، تو انہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہ خبر نہیں دی کہ میں نے قتل کیا ہے. اس طرف جب انہوں نے متوجہ کیا کہ دوسرا شخص آ کے اس شخص نے کہہ دیا کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے، تو اس پر صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحیح صورتحال بتائی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. گویا کہ اس آیت کے سبب نزول میں یا شان نزول میں متعدد واقعات جو ہے وہ مفسرین نے ذکر کیے ہیں. اگر یہ سارے ہی واقعات، یہ سارے ہی امور جو ہیں وہ اس آیت کریمہ کا سبب نزول ہوں جن کا تذکرہ میں نے کیا ہے، تو اس میں بھی کچھ جو ہے وہ بہت نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کو جو عمومی خطاب فرمایا ہے اس میں سب کے لیے عمل کا جو ہے وہ ایک حکم ہے. ہر شخص جو ہے وہ آیت کے مضمون کو سوچے اور اپنے اعمال پر غور کرے، اپنے آپ پر اس کو نافذ کرے. قول اور فعل میں یکسانیت ہونی چاہیے، تضاد نہیں ہونا چاہیے. اس کے وہ سوچے کہ وہ اس کا قول اور فعل یکساں ہے یا نہیں ہے، ہر مسلمان ایمان کے تقاضے پورے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اللہ سے جو وعدے اس نے کیے ہیں وہ پورے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. جو کوئی بھی اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے بشرطے کہ وہ گناہ کا وعدہ نہ ہو، گناہ کا وعدہ کرنا بھی چونکہ گناہ ہی ہے، اسے پورا کرنا بھی گناہ ہے، تو لہٰذا جو کوئی نیک کام کا وعدہ اس نے اللہ سے کیا ہو، کیا اسے وہ پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اسی طرح لوگوں کے سامنے جو ہے وہ دین کی باتیں کرنے اور جو ہے وہ احادیث سنانے اور اس پر خود عمل نہ کرنے کے بارے میں بھی جو ہے وہ یہاں پر ایک تنبیہ ہے کہ خود تو دوسروں کو تو ہم سناتے ہیں احادیث اور اوامر اور نہی والی آیات سناتے ہیں، لیکن خود بھی اس پر عمل نہیں کرتے. اس لیے فرما دیے لم تقولون ما لا تفعلون. اس کے ساتھ ساتھ اگلی آیت میں فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم جو کہو وہ نہ کرو. یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑی ناراضگی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہر شخص کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے قول اور فعل میں تضاد سے بچنا چاہیے اور یکسانیت لانی چاہیے. اس میں جو ہے وہ خطباء بھی شامل ہو جاتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کو یہ حکم ہے کیونکہ اس آیت کا عموم جو ہے وہ اس میں سب شامل ہیں. تو خطباء جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو ہے وہ قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. جو وہ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں خود اس پر عمل نہیں ہوتا. یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی المیہ ہے. خطباء حضرات جو ہے وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن اس پر خود عمل نہیں کرتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس رات مجھے جو ہے وہ آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اس رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ جو ہے وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم تو دیتے تھے، اپنی جانوں کو بھول جاتے تھے، خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے. ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کی امت کے یہ خطیب ہیں جو باتیں تو کرتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور اللہ کی کتاب تو پڑھتے تھے، لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے. لہٰذا اس آیت کریمہ کا جو مضمون ہے کہ اپنے قول اور فعل میں یکسانیت پیدا کرو، جو بات کرو اپنے عمل میں بھی اس کو لاؤ اور اس کے مطابق اس پر عمل بھی ہو. تو لہٰذا یہ جو دعوت و تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے لوگ ہیں، اس کو بھی یہ شامل ہے. لیکن آیت کا یہ مفہوم نہیں کہ عمل نہیں کرتے تو دین کی باتیں بھی نہ کرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ خیر کی باتیں بھی کرو اور ان پر عمل بھی کرو. یہ بات اس لیے جو ہے وہ واضح کی گئی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بے عمل ہیں، خود بے عمل ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ جب ہم خود عمل ہی نہیں کر رہے تو ہم تبلیغ کیوں کریں، اور تبلیغ کر کے خود گناہگار کیوں بنے، یعنی اس آیت کی مخالفت کر کے ہم گناہگار کیوں بنے. تو لہٰذا یہ ان لوگوں کی جہالت ہے، ان کے نفس کی شرارت ہے. قرآن کریم نے یہ تو نہیں کہا کہ حق بھی نہ کہو، عمل نہ کرو تو حق بھی نہ کہو. قرآن کریم کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پر عمل کرو، جب کہتے ہو تو خود بھی اس پر عمل کرو. تو لہٰذا یہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دین کی بات کرنا ہی بندہ چھوڑ دے، بلکہ یہ بھی کوشش ہونی چاہیے ساتھ ساتھ، جس طرح کہ قرآن کا حکم ہے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، بات بھی ہو اور اس پر عمل بھی ہو، عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
عمل نہ کر کے اور دین کی بات سے جان چھڑانا یہ بھی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ای نزہہ فاللام مزیدۃ وجیء بما دون من تغلیبا للاکثر۔ تسبیح بیان کی، سبح کی تفسیر نزہہ سے مصنف نے بیان کی ہے، یعنی زمین اور آسمان کی ہر چیز نے اللہ کی پاکی بیان کی۔ فاللام مزیدۃ، لام جو ہے للہ کے اندر یہ لام زائدہ ہے اور من کی بجائے ما ذکر کیا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اکثر کو غلبہ دینے کے اعتبار سے ما لایا گیا ہے من کی جگہ پر، یعنی غیر ذوی العقول کا استعمال کیا گیا ہے، من جو ذوی العقول کے لیے آتا ہے اس کا استعمال نہیں کیا گیا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ فی ملکہ، اپنی جو ہے وہ ملکیت کے اندر اپنے ملک میں، اپنی ملک میں جو ہے وہ عزیز ہے، بڑا اقتدار والا ہے، الحکیم فی صنعہ، اور اپنی سنت کے اندر جو ہے وہ حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون فی طلب الجہاد، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کرتے ہو، یعنی کس بارے میں وہ بات کرتے ہو، فی طلب الجہادی، طلب جہاد میں وہ بات کیوں کرتے ہو، ما لا تفعلون، جس پر تم عمل نہیں کرتے ہو، یعنی کہ گویا کہ مصنف نے اسی تفسیر کو یہاں سے جو ہے وہ مراد لیا ہے جس میں ہے کہ غزوہ احد میں جب صحابہ کرام جو ہے وہ ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، بھاگ کھڑے ہوئے، جب انہوں نے خود کہا تھا جو ہے وہ اہل بدر کا ثواب سن کر کہ ہم جان لگا کر لڑیں گے، لیکن وہ اس میں احد میں بھاگ گئے، تو طلب جہاد اس لیے مصنف نے یہاں پر اس کی تفسیر نکالی ہے۔ ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں، اذن ہزمتم بأحد، یعنی جب تمہیں جو ہے وہ جب تم احد میں شکست کھا گئے، ہزیمت اٹھانی پڑی تمہیں، کبورا عظوما، کبورا کا معنی کہ بیان کر دیا کہ یہ عظوما کے معنی میں ہے، کبورا مقتن عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے۔ مقتن جو ہے تمییز، اس کی ترکیب بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تمییز ہے، یعنی فاعل سے منقول ہو کر یہ تمییز ہے، اصل میں مقتن جو ہے یہ فاعل ہے، اور تقدیری عبارت ہے کبورت مقت قولکم، تمہارے قول کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناپسند کرتے ہیں، تمہاری یہ بڑی بات جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے۔ المقت کہتے ہیں سخت ناپسندیدگی کو۔ ان تقولوا فاعل کبورا، یہ ان تقولوا کی جو ہے وہ ترکیب بیان فرما دی کہ یہ کبورا کا فاعل ہے، ما لا تفعلون جسے تم کرتے نہیں، یعنی جو بات تم نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، ایسی بات کہو تم جو نہ کرو۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، سورۃ الصف کا نام الصف کیوں رکھا گیا؟ نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کا شان نزول کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔